گورنر تھا، یہ مصر میں رہ کر ظلم کرتا تھا۔ مصر کے لوگ جو ہیں اس سے بڑے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عبداللہ بن ابی سرح کی شکایات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خط لکھا اور خط کی تحریر کہ اس کو خط میں ڈانٹا، اور اس کو خط میں یہ بتایا کہ اگر تو اپنی عادات سے باز نہ آیا تو ہم تجھے تیرے منصب سے خالی کر دیں گے۔ اس نے پتہ کیا کیا، جتنے لوگ شکایت کرنے آئے تھے اس نے عبداللہ بن سرح نے ان سارے لوگوں کو قتل کروا دیا، وہ جتنے شکایت کرنے آئے تھے۔ اب وہ سب کو جب قتل کرایا تو مصر میں خوف پیدا ہو گیا۔ خوف کس چیز کا پیدا ہوا کہ کوئی بھی اس بندے کی شکایت کرنے نہ جائے ورنہ یہ تو جان سے مروا دیتا ہے۔ اب یہ خوف پیدا ہوا تو مصر کے 700 لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ مصر کا ایک پورا قافلہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ آیا اور انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے بتایا کہ ہمارے مصر کا جو گورنر ہے عبداللہ بن ابی سرح بڑا ظالم انسان ہے، تو کچھ لوگ اس کی شکایت کرنے کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں کو بھی اس نے مروا دیا ہے، تو آپ مہربانی کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپیل کریں وہ اس کو معزول کرے اور نیا گورنر مقرر کرے تاکہ ہمارے مصر کی ہوا خوشگوار ہو جائے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ مصر کی ہوا خوشگوار ہو جائے۔ یہ سارا قافلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا، اس لیٹر میں عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے فارغ کیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا، اور ساتھ وہ 700 لوگ وہ خط حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کو ساتھ بھیجا کہ آپ اس کو اتار کر اس کو گورنر وہاں پہ کھڑا کر کے آئیں۔ اب یہ 700 لوگ مصری اور کبار صحابہ کا قافلہ یہ مصر کی طرف چلا۔ کچھ منزلیں اس قافلے نے طے کر لی تھی۔ پیچھے سے ایک حبشی غلام آیا اور حبشی غلام اپنی سواری پہ تیزی سے جا رہا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑ گیا کہ یہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لہذا ضرور اس کو روکنا چاہیے، اور اتنی تیزی سے یہ کیوں جا رہا ہے؟ اور جب اس کو روکا گیا، اس سے پوچھا گیا بھئی تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے، تو اس نے اپنی بات کو پھیرنے کی کوشش کی۔ صحابہ نے کہا کہ اس طرح کیا جائے، اس کے پاس جو مشک ہے اس مشک کو کھولا جائے۔ مشک ہوتا تھا پانی بھرنے کے لیے چمڑے کا، مشک کھولا گیا تو اندر ایک لیٹر موجود تھا۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ مصر میں آ رہی ہیں، عبداللہ بن ابی سرح تمہیں حکم ہے امیر المومنین کا کہ ان تمام لوگوں کی گردنیں اتار دو اور تم ہی مصر کے گورنر ہو، مصر کا اور کوئی گورنر نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہمیں گورنر دے کر بھیجا، خط دے کر بھیجا، اس کی معزولی کا لیٹر دے کر بھیجا، اور دوسری طرف یہ غلام، حبشی غلام، اس کے پاس اس کے بالکل اینٹی خط جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا جتنے ساتھ تھے، وہاں سے واپس آئے، مدینہ شریف میں آئے، انصار اور مہاجر صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے یہ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ لیکن وہ جو مصر سے 700 لوگوں کا قافلہ تھا، ان 700 لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، پورے گھر کو انہوں نے اپنے حصار میں لے لیا، یعنی گھر کا کوئی کونا بھی ایسا نہیں تھا جو ان مصریوں کے حصار میں موجود نہیں تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے غلام گھر میں تھے۔ جب اس بات کا پتہ چلا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ صحابہ کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، وہ غلام بھی لے آئے، وہ جو حبشی غلام جا رہا تھا وہ اس کی سواری بھی لے آئے، اس کا خط بھی لے آئے، کہا اے میرے آقا کے داماد، ہمارے پیر بھائی امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بتاؤ یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں غلام میرا ہے۔ کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ کہا اونٹنی بھی میری ہے۔ کہا یہ خط کے نیچے جو مہر لگی ہے یہ مہر آپ کی ہے؟ کہا مہر بھی میری ہے۔ لیٹر کھول کے سامنے کیا، حضرت عثمان غنی نے پڑھا تو حیران ہو گئے، کہا علی مدینہ کی سرزمین ہے، خدا کی قسم ہے نہ اس خط کا مجھے پتا ہے، نہ اس کے لکھوانے کا مجھے پتا ہے، نہ لکھنے کا مجھے حکم دیا، میں نے کسی کو حکم دیا ہے، نہ اس خط کی لائنوں کے بارے میں مجھے علم ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اونٹنی بھی آپ کی، غلام بھی آپ کا، مہر بھی آپ کی، اور خط کے بارے میں آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا علی وہ جو پہلے خط لکھا تھا وہ میں نے ہی لکھا تھا کہ عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کرو اور محمد بن ابی بکر کو گورنر بناؤ، لیکن اس خط کا خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب عثمان غنی نے بڑے بڑے صحابہ کے درمیان قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس خط کا پتہ نہیں ہے، تو پھر تمام صحابہ کو یقین آیا، انہوں نے کہا امیر المومنین عثمان بن عفان سچ بول رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس موڑ پہ آیا، توجہ بات بڑی اہم ہے، جب یہ معاملہ اس موڑ پہ آیا، کہا دیکھا جائے پھر آپ کی مور کس نے استعمال کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منشی تھا جس کا نام تھا مروان، وہ مروان بنو امیہ خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے خط لکھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگائی، کیونکہ مہر اسی کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے آج کل بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سیکٹری ہیں، تو جو بیگ ہوتا ہے سیکٹریوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس نے اس مہر کا غلط استعمال کیا، اور پتہ چلا تو پھر قصوروار میرے مصطفیٰ کے داماد عثمان بن عفان نہیں تھے، وہ مروان تھا۔ جب یہ پتہ چلا تو جو مصری آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر، انہوں نے کہا مروان کو ہمارے سپرد کریں، ہم مروان کے ٹکڑے کرتے ہیں، اس نے بغاوت کیوں کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج آدمی تھے، انہوں نے مروان کے بیک میں دیکھا، انہوں نے آپس میں کہنے لگے اگر میں مروان ان کو دیتا ہوں تو مروان بنو امیہ کے خاندان کا ہے، اور جتنے بھی دائیں بائیں گورنر ہیں ان میں سے زیادہ پرسنٹ جو بنو امیہ کے گورنر ہیں، اگر بنو امیہ خاندان کا ایک بندہ مر گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، تو ان گورنروں نے تو ایک نئی جنگ شروع کر دینی ہے،
اور جب جنگ شروع ہو گئی تو میرے دور خلافت میں اتنی بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مروان کو پیش نہ کیا. جب آپ نے مروان کو پیش نہ کیا تو اس پہ بھی مصریوں کے جو 700 آدمی آپ کے گھر کا محاصرہ اور پھر بعد میں اور آگے، ان کے اندر ایک اور غصے کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا. پہلے یہ تھا کہ ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی آتا تھا، ملاقات بھی بند کر دی. پہلے یہ تھا کہ پانی آتا تھا، پانی بھی بند کر دیا. پہلے یہ تھا کہ کھانا اندر جاتا تھا لیکن کھانا بھی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ. مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا عثمان اس طرح کرو، مدینہ چھوڑ دو. یا دوسری بات ہے آپ سچے ہیں، ہمیں جنگ کا حکم دیں، ہم ان مصریوں کی گردنیں اتار کے ان کو بتائیں رسول اللہ کے نوکروں کی شان کیا ہے، یا آپ حرم میں چلے جائیں مکہ پاک میں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینے میں کسی کا خون بہایا جائے. دیکھیں آپ کا دل، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں جنگ کھڑی ہو. اور کہا دوسری بات یہ ہے، تم کہتے ہو مکے میں چلے جاؤ، تو میں اگر مکہ حرم پاک میں چلا گیا تو یہ وہاں پہنچیں گے اور یہ وہاں خون ریزی کریں گے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حرم میں خون ریزی ہو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حرم میں خون ریزی ہوگی تو آدھا عذاب اس بندے کو ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں، شام چلے جائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میرے پاس آ جائے، میں آپ کو حفاظت میں رکھوں گا. کہا میں تو حبشہ چھوڑ کے مدینے آیا تھا اور لوگ مدینے میں مرنے کی خواہش کرتے ہیں اور عثمان کی شہادت کا وقت آیا، عثمان کیسے مدینہ چھوڑ کے جائیں. آپ نے ان کو یہ جواب دیا. چند دن گزرے، پانی کا قطرہ اندر نہ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کھڑکی کھولی اور آواز دی. جب مدینہ شریف میں آپ نے اپنے گھر میں کھڑکی کھولی تو آواز کیا تھی؟ یا علی، اور لشکر میں کھڑے ہونے والوں تمہیں کسی طرف علی شیر خدا بھی نظر آ رہے ہیں. دوسری آواز تھی تمہیں کسی طرف سعد بھی نظر آ رہے ہیں، تمہیں کسی طرف طلحہ بھی نظر آ رہے ہیں، تمہیں کسی طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ نظر آ رہے ہیں. لیکن کوئی آواز نہیں تھی، ایک ہی آواز تھی عثمان. یہاں پہ نہ علی ہے، نہ سعد ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا پھر مولا علی کو میرا پیغام پہنچا دو کہ عثمان کہہ رہا ہے مجھے پانی پینے کے لیے چند قطرے مل جائیں. آج تو کتنے دن ہو چکے ہیں میرے حلق میں اور میری زوجہ کے حلق میں پانی کے قطرے بھی نہیں اترے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا، ارے میدان کربلا میں میرے نبی کی آل پہ 3 دن پانی بند ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 3 دن پانی بند ہوا تھا. لیکن ان کی شہادت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی شہادت ہے. سنیں یقیناً وہ بہت بڑی شہادت ہے، لیکن دیکھو تو صحیح میرے عثمان کی شہادت کو، ادھر 3 دن پانی بند ہوا، ادھر 40 دن پانی بند ہوا. مسلم شریف کی شرح پڑھ کے دیکھ، 40 دن پانی بند ہوا. حضرت عثمان غنی کے لیے حضرت مولا علی نے 2 مشک بھروائے، بعض کتابوں میں آتا ہے 3 مشک بھروائے. آپ نے مشکیں بھروا کر کہا جاؤ میرے عثمان کو پانی دے کر آؤ. جب پانی دینے کے لیے لوگ آئے تو ان مصریوں نے، وہ 700 کی تعداد میں تھے، انہوں نے تلواروں کے ساتھ ان مشکوں کو
शहीद करना चाहते हैं। आपने पहला स्टेप क्या लिया? आपने इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, उन दोनों को तलवारें दी, तलवारें देकर कहा, एक ने दाएं तरफ खड़े होना गया और दूसरे ने बाएं तरफ खड़े होना गया। दरवाजा किसका था? उस्मान गनी का दरवाजा था। और पहरेदार कौन थे? फातिमा ज़हरा के दो लाल थे, जन्नती जवानों के सरदार थे। खड़े किसने किए थे? मौला अली शेरे खुदा ने खड़े किए थे। ये दो पहरेदार खड़े हैं। मौला अली का हुक्म क्या था? हसन और हुसैन, और जो भी हो जाए तुमने मेरे उस्मान भाई की हिफाजत करते रहना है। और इसमें उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने अपने मकानों की छतों पे काले झंडे और पंजे लगाकर कहा उस्मान तो इनके दुश्मन थे। अरे दुश्मनों की रखवाली नहीं करवाई जाती, सजनों की रखवाली करवाई जाती है। और सुनो, मदीना के किसी और आदमी से रखवाली नहीं करवाई गई। जो मुस्तफा के कंधों पे खेलते रहे, जो मुस्तफा की पुश्त पे बैठते रहे, जो मुस्तफा के सीने पे लेटते रहे, जो मुस्तफा का लुआब चूसते रहे, वो आज उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़े होकर हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे। फिर कह सकते हैं मेरे आका के जीतने भी अस्हाब हैं। मिलके एक ज़ौक़ के साथ पढ़े, पता चले रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हैं। मेरे आका के जीतने भी, सारे आवाज निकाले, मेरे आका के जीतने भी अस्हाब हैं। ऐसी मुबारक जमाअत पे लाल। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी नहीं पहुंचा। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की से मुंह निकाल के एक खुतबा दिया। यार तवज्जो रखना, वो खुतबा क्या था? हजरत उस्मान ने कहा, और तुमने मेरे ऊपर 40 दिन हो गए पानी बंद किया गया। तुम्हें पता गया जब मदीने में आया था तो मदीने में पीने के लिए पानी नहीं था। मुसलमानों को जिस पानी की जरूरत थी वो कुआं उस्मान ने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। वो कुआं तो मैंने वक्फ किया था, आज उस कुएं से मुझे पानी नहीं पीने दिया जा रहा। खुतबे का दूसरा जुमला ये था, और तुम्हें पता है तुमने 40 दिन हो गए हैं मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एक वक्त वो भी था मस्जिद नबवी तंग पड़ गई थी, नमाजी ज्यादा हो गए थे। मुस्तफा ने फरमाया मस्जिद तंग पड़ गई है, खुली करनी है। उस्मान ने अपनी जेब से कीमत लगाकर उस मस्जिद को खुला किया था। अफसोस कि आज तुम उस्मान को उस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने के लिए भी निकलने नहीं देते। फिर तुम्हें पता है मदीने में जितने लोगों को राशन की जरूरत होती थी, उस्मान के भरे हुए काफले आते थे तो मदीने में उन लोगों को राशन तकसीम किया जाता था। आपके ये तकरीरी जुमले थे, तकरीरी जुमले, लेकिन बुलवाई अपनी आखिर पे उतरे हुए उन्होंने क्या किया? ये जो मोहम्मद बिन अबी बकर जिसको गवर्नर बनाया था, इसको सही मसले का इनको पता नहीं था। इसने 2 बागी लिए, हजरत उस्मान गनी के मकान की छत का मुहासरा किया, ऊपर से नीचे आए। नीचे आकर इन्होंने पहला काम क्या किया? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जब आपकी दाढ़ी पकड़ी, हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुम्हें पता है तू किसका बेटा गया? तू अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा गया। आज तूने मेरी दाढ़ी पकड़ी है, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो आज तुझसे पूरा बदला वो लेता। तूने क्या किया गया? मोहम्मद बिन अबी बकर उसी वक्त डर गए, माफी मांगते हुए, तौबा करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए दौड़ गए। लेकिन वो जो बागी आए
اتنے دنوں سے پانی اور کھانا نہیں اترا. میرے امام حسین اور ان کی آل پہ 3 دن اور 3 راتیں پانی بند ہوا تھا. میرے عثمان پہ 40 دن پانی بند ہوا تھا اور بعض کتابوں میں 50 دن پانی بند ہوا تھا. لیکن عثمان غنی نے اس عرصے میں نہ ایک نماز چھوڑی تھی نہ ایک لمحہ قرآن کی تلاوت چھوڑی تھی اور ہمیں سبق دیا. اور مجھے تو اتنی دیر سے کھانا پانی نہیں ملا, میں نے نماز نہیں چھوڑی. تم کھا کر نماز نہ پڑھو تو یہ رسول اللہ کی غلامی نہیں ہے, مصطفیٰ کی غلامی نہیں ہے. قابل توجہ حضرت عثمان کے دائیں ہاتھ پہ جب مارا گیا, ہاتھ کٹ گیا, حضرت عثمان غنی بول کے کہنے لگے اور جس ہاتھ پہ تو نے تلوار رکھی ہے پتہ ہے یہ ہاتھ تو نبی کے ہاتھوں میں گیا تھا, یہ ہاتھ تو ابو بکر عمر کے ہاتھوں میں گیا تھا. یہ وہ ہاتھ ہے جب رات کا وقت ہوتا تھا جبریل امین قرآن کی وحی لے کر آتے تھے. مصطفیٰ فرماتے تھے عائشہ میرے عثمان کو بلاؤ, قرآن کی آیت آ گئی ہے, عثمان اپنے ہاتھوں سے آیت کو لکھنا شروع کرے گا. حضرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. آپ کے جسم پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. آپ کی زوجہ محترمہ آگے بڑھی اپنے سرتاج کو بچانے کے لیے حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں. تجھے اور مجھے تو پلیٹ میں رکھ کے اسلام دے دیا گیا, لیکن قابل توجہ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی. جب انگلیاں کٹی جسم سے خون کے قطرے نکلے. حضرت عثمان اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے, اللہ ہی جاننے والا ہے. پہلے پارے کی یہ آیت پڑھ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, 82 سال کی عمر تھی. 18 ذی الحج مدینہ پاک کا شہر, محبت نالا گزرا مدینہ شریف. اور میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینے میں مرے. میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں میں بازو پکڑ کے اسے جنت میں لے کر جاؤں گا. ارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے. آپ کی بیوی نے اوپر چڑھ کر بتایا کہ داماد رسول خلیفۃ المسلمین شہید ہو گئے. اور یہ یاد رکھیں شہادت بہت بڑا رتبہ ہے. ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال گمان بھی مت کرنا. خیال کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے, بول کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. فرمایا جو رب کی راہ میں مارے جائیں نہ زبان ہلانا نہ دماغ میں سوچنا. ہاں بل احیاء, وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں. عند ربہم یرزقون, انہیں رزق دیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کا قطرہ قرآن کے اوپر گرا. اور یہ یاد رکھیں دنیا میں بڑے بڑے مارکے ہوئے. غزوہ احد ہوا تو جتنے شہید ہوئے خون کے قطرے احد کی زمین پہ گرے. غزوہ بدر ہوا تو جتنے شہید ہوئے خون کے قطرے بدر کے میدان میں گرے. کربلا کا میدان ہوا تو جتنے خون کے قطرے گرے وہ میدان کربلا میں گرے. ارے کسی کے خون کا قطرہ احد کے میدان میں, کسی کا بدر کے میدان میں, اور کسی کا میدان کربلا میں. اور عثمان کے خون کا قطرہ خدا کے قرآن پہ گرا.
اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ خون کا قطرہ جہاں پہ گرتا ہے وہ چیز اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے. قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی ارے احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، لیکن عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں. مسئلہ ہے جو جیسے شہید ہوگا ویسے ہی اٹھے گا. کوئی رکوع کرتے ہوئے شہید ہوا تو رکوع کرتا ہوا اٹھے گا، کوئی سجدہ کرتے ہوئے شہید ہوا تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا. ارے عثمان غنی کی شان کہ جب میدان معاشر میں لوگ سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے، لوگ رکوع کرتے ہوئے اٹھیں گے، میرے عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا، اس کی مین ریزن، مین وجہ یہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور یاد رکھیں یہ جنت البقیع کی جتنی جگہ تھی یہ ساری جگہ کی قیمت حضرت عثمان غنی نے ادا کی تھی. آج کوئی کالا جھنڈا اور پنجا لگا کر کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک ان کے تو آپس میں دشمنیاں تھی. ارے دشمنیاں نہیں تھی، ان کی یاریاں اتنی تھی کہ عثمان غنی اندر تھے مکان کے تو پہرے دار حسن اور حسین تھے، پانی بھیجنے والے مولا علی تھے. اور ان کی یاریوں کو اس انداز میں دیکھ تو جو جگہ حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی اس جگہ میں سیدہ پاک کی قبر مبارک بھی ہے، امام حسن کی قبر مبارک بھی ہے، امام زین العابدین کی قبر مبارک بھی ہے. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے وہ صحابی ہیں جو داماد رسول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. آج 14 اگست دوسرا سٹیپ میرا، آج 14 اگست پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے. اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ دن جن دنوں میں اللہ کے تم پہ انعامات ہوتے ہیں ان دنوں کو کثرت سے یاد کیا کرو. آج 14 اگست ہے میرے بھائیوں. پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، یہ مت سمجھے کہ پاکستان ایک ڈش میں رکھ کر ہمیں دے دیا گیا. نہیں، پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانی پیش کی ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں. کروڑوں سلام ہو ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اور کروڑوں سلام ہو ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے بھائی قربان کیے اور ملک پاکستان دیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر پتہ ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسری سائڈ پہ کون تھے؟ سیال شریف کے تاجدار شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم کے پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ 2 قومی نظریہ ایک ہی کمرے میں رام رام ہو اور اسی کمرے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہو. یہ برداشت نہیں تھا. کہاں مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ 2 قومی نظریہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 2 قومی نظریہ دیکھنا ہو تو یہ تو قرآن نے بھی دیا ہے، قرآن نے بھی دیا ہے. سورہ انعام ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. توجہ رکھنا. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت رکھی ہے. اس جانور کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتی ہے، اس جانور کے پیٹ کے اندر خون بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے گوبر بھی پلید ہے، خون بھی پلید ہے، اور ان 2 پلیدوں کے درمیان سے ہم نے پاک دودھ نکالا ہے. پاک دودھ نکالا ہے. قابل توجہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ آیا. نہ گوبر کی بدبو اس میں شامل ہے، نہ خون کی رنگت اس میں شامل ہے. سائغن، وہ خالص دودھ ہے.
لبنن خالصن سائغل للشاربین، وہ خالص دودھ ہے۔ اور ہمارے ایک علامہ صاحب نے بڑا استدلال کیا، محدثین مفسرین نے بھی کیا، انہوں نے کہا اگر دو پلید چیزیں ہوں ان میں سے ایک پاک اللہ نے نکالا ہے، وہ دو پلید ایک گوبر ہے ایک خون ہے، پاک دودھ نکالا ہے۔ اسی طرح دو پلید تھے، ایک ہندو تھا ایک انگریز تھا، ان دونوں کے اندر سے اللہ نے پاکستان نکالا ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان ایڈا ٹلانا رہا میں نہ کھایا کرو، پاکستان۔ اور جب فنڈ دینے کی باری آئی، اور یہ یاد رکھنا جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی ترقی فنڈ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، فنڈ کی بنیاد پہ۔ جب فنڈ دینے کی باری آئی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب میٹنگ کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس میٹنگ میں آپ کے دائیں طرف حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدث پوری موجود تھے۔ جب فنڈ کی کلیکشن شروع ہوئی تو کسی نے کہا میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا، جب لاسٹ پہ آئے تو دیکھا محدث علی پوری کی طرف، کہا فنڈ کے بارے میں بتائیں، کہا جتنا سب نے دیا کلیکشن کریں اس کے برابر جماعت علی شاہ دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ وہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں جب حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قائد اعظم کی موجودگی میں خطاب کیا تھا اور کہا تھا یہ سٹیج اللہ کے پیاروں سے بھرا ہوا ہے، محمد علی جناح آپ کو رب نے چنا ہے ہماری قیادت کے لیے، اگر آپ کسی موڑ پہ پیچھے بھی ہٹ گئے تو اب ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ اور پھر پاکستان بنا تھا اور نعرہ لگا تھا اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ کچھ مشکنڈے جو ہیں وہ بڑی بڑی وہ ہارن نکال کے لوگوں کا سکون تباہ کریں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ تم موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنی بیوی کو پیچھے بٹھا کے دوپٹے کی دھجیاں اڑا کے چہرے پہ چاند ستارے بنا کر اور ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں بنا کر یہ جی پاکستان کی خوشی ہو رہی ہے، نہیں، پاکستان کی خوشی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے خوشی منانی ہے تو نفل ادا کرو، پاکستان کے لیے خوشی منانی ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، پاکستان کے لیے خوشی منانی ہے تو مصطفیٰ کی نعت پڑھو، پاکستان کے لیے خوشی منانی ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس دن ہمیں آزاد کیا تھا۔ ورنہ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس آزادی نہیں ہے، پوچھنا ہے تو پوچھیں کشمیر والوں سے جن کے گھروں میں کئی دن ہو گئے پانی کھانا دانا بند، اور جاتا ہے تو ایک مخصوص ٹائم میں جاتا ہے، اور وہ دور بھی ان پہ گزرا کہ ان کی گھروں میں قبریں بنی ہیں۔ لیکن پاکستانیوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، اور پاکستان دیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ دیا۔ اور یاد رکھیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہم پاکستان کا نام عبادت سمجھ کر لیتے ہیں۔ پاکستان سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان والا تعلق ہے۔ ہم اس لیے نہیں پاکستان کے بارے میں کہ ہم اس کا اناج کھاتے ہیں، یہاں سے پھل ہمیں ملتا ہے، فلاں فلاں چیز ملتی ہے، نہیں، پاکستان کا وہی نظریہ تھا جو 14 صدیاں پہلے طائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ نے اپنے جسم پہ پتھر کھا کے زمانے والوں کو بتایا تھا، وہی نظریہ تھا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا جس کو شاعر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اور پھر پاکستان بن گیا تو پھر اس کی حفاظت کیسے کی؟ وہ جب جنگیں لگی 65 کی، پھر آگے 70 کی جنگ جب ہوئی، ان جنگوں میں جب فوجیوں کے ساز و سامان کم پڑ گئے تو اس وقت جب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ فوجیوں کے لیے ہمیں آلوں کی ضرورت ہے، آلات کی ضرورت ہے، یعنی بندوقوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ اپنے گھر کے سین میں گئے،
ये हैं सिद्दीक़ अकबर के नौकर। घर के चैन में गए, कपड़ा बिछा दिया और कहा अपनी बेटियों से, कहा अपनी बहुओं से और कहा अपने घर वालों से, जितना तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे कानों में सोना है ये उतार दो। जब सोना इकट्ठा किया उसकी एक गठरी बन गई। कहा ये लो, इसे फरोख्त करके पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश है कि पाकिस्तान आज हमें मिला तो ये नहीं कि अब जुमा पढ़ के आप मोटरसाइकिल निकालें और उसका हारन हो बड़ा, ठीक है, या चिंची रिक्शा लें और उस पर 2 डब्बे लगाएं और पीछे जनरेटर रखा हो, चल भी कन्ना दे हथ रख लो, ठीक है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखना क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। चलो किसी पार्क दे विच, चलो किसी होर जगह पे, ना ना पाकिस्तान का मकसद समझे। पाकिस्तान किस लिए बनाया था? कायदे आज़म ने तो स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए 1948 में कहा था कि पाकिस्तान तो उस वक़्त बन गया था जब एक बंदे की ज़ुबान से मैंने सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और तारीख पढ़ के देखें, नेट पे सारी मौजूद है। पाकिस्तान के लिए किन किन माओं ने अपने बच्चों को चलते कुओं में फेंक दिया था, किन किन माओं ने अपने बच्चों को चलती नहरों में फेंक दिया था, किन किन माओं ने बच्चों की आवाज़ों को दबाने के लिए उनके गले पे अंगूठे रख दिए थे, इसलिए कि हर सूरत पाकिस्तान बनाना है। फिर पाकिस्तान बना तो नारा एक ही लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर। इस ज़ौक़ से नारा लगाए, उन्होंने कुर्बानियां पेश की थी, हमारा खून बह रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? और ये याद रखें, मैं आपको मसला बता दूं, चेहरे पे परचम बनाना, चेहरे पे पेंट करना ये शरीयत में हराम है। और फिर अगर आप परचम बनाते हैं या पेंट करते हैं, जितनी देर तक उसको उतारेंगे नहीं, मुफ्तियान किराम का फतवा है, पानी नीचे नहीं पहुंचेगा, वुज़ू नहीं होगा। लिहाजा इन चीज़ों से बचें। आज हमने अपनी जामिया मस्जिद में नमाज असर के बाद इज्तिमाई कुरान ख़वानी का एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें क्या है, एक सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, जो कुरान नहीं पढ़ सकते वो दरूद पाक पढ़ेंगे। किस लिए? कि वो शहीद जो ज़िंदगियां गुजार के गए हैं उनकी रूह को सवाब का गुलदस्ता पेश करेंगे। एक एक सूरह यासीन पढ़ने वास्ते मैं तुहानू दावत दे रहा। तो एक एक सूरह यासीन हाफिज़ कुरान पढ़े तो चलो 4-5 मिनट से पढ़ लेंदा, तो जे नाजरा कुरान पढ़े तो वो भी रवानगी माशाल्लाह पढ़ के नहीं हो जाती है कि वो भी 10-11 मिनट से पढ़ लेंदा। तो पाकिस्तान वास्ते उन्हें जाना दित्तियां, तुहाडे को सिर्फ टाइम मंगया हो, क्यों भी आओगे इस टाइम? जी ढिली थोड़ी हाँ जी आई है ना, काम गोल हो गया, आओगे ना? पक्की बात है। पाकिस्तान मोहब्बत से नारा लगाए, दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में, ताकि पता चले सरकार के दीवानों का मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। और हर लम्हा दुआ किया करें अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। अगला जुमा यकम मुहर्रम के दाएं